السلام علیکم. ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں. آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا. لاہور کا پرانا سول ہاسپٹل، جہاں دن میں بہت ہی اندھیرا رہتا تھا. 2019 کی بات ہے. ڈاکٹر کامران حیدر، ایک نیا انٹرن، رات کی ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے آیا. اس کی پہلی رات تھی اس ہاسپٹل میں. وہ ایکسائٹڈ بھی تھا اور تھوڑا نروس بھی. نرس سعدیہ نے اسے ریسیپشن پر ریسیو کیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو وارڈ 7 میں ڈیوٹی کرنی ہے، اس نے کہا. اور وارڈ 13 کامران نے سائن بورڈ دیکھ کر پوچھا. سعدیہ کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا. اس نے نظریں جھکا لی. وہ وارڈ بند ہے، کافی عرصے سے، وہاں مت جائیے گا کبھی بھی. کامران ہنس دیا. کیوں، بھوت ہیں کیا؟ سعدیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس چلی گئی. رات کے 11 بج رہے تھے. وارڈ 7 میں کام ٹھیک چل رہا تھا. کامران نے 3 پیشنٹ چیک کیے، 1-2 کو ڈرپ لگائی، ایک کی رپورٹ لکھی، سب نارمل تھا. پھر اچانک ٹک 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 اوپر سے آواز آئی. کامران نے چھت کی طرف دیکھا. پہلی منزل پر وارڈ 13 تھا. کوئی ہوگا، اس نے سوچا، شاید کوئی اسٹاف ممبر. لیکن پھر وہ آواز آنے لگی جو کامران کو آج بھی سپنوں میں آتی ہے. ایک بچے کی رونے کی آواز، ہلکی، دھیمی لیکن صاف. کامران باہر نکلا اور اوپر جانے والی سیڑھیاں ڈھونڈنے لگا. ایک چوکیدار ملا، بشیر بھائی، 60 سالہ بوڑھا آدمی. وہ سیڑھیوں کے پاس ہی بیٹھا تھا. بشیر بھائی، اوپر وارڈ 13 میں کوئی ہے؟ کامران نے پوچھا. بشیر بھائی کی آنکھیں پھیلی. ڈاکٹر صاحب، اوپر مت جائیے، اللہ کے لیے مت جائیے. کیوں، کیا ہوا ہے وہاں؟ بشیر بھائی کچھ بول نہیں سکے. ان کے ہاتھ کانپنے لگے. وہ بس اتنا بولے، 1987 میں ایک عورت مری تھی وہاں، اپنے ہی بچے کے ساتھ، ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے. تب سے وہ وارڈ بند ہے. جتنے لوگ گئے واپس نہیں آئے. کامران کو ہنسی آئی. یہ سب خرافاتی باتیں لگتی تھیں اسے. رات کے 2 بج گئے. کامران اپنی ڈیوٹی روم میں ریکارڈز لکھ رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا. اننون نمبر. اس نے ریسیو کیا. دوسری طرف کوئی بھی نہیں تھا، بس سانسوں کی آوازیں تھیں. اور پھر ایک عورت کی آواز، بالکل سیدھی، بالکل ٹھنڈی. میرا بچہ، مجھے میرا بچہ چاہیے. کامران نے فون کاٹ دیا. ہاتھ کانپ رہے تھے. نیٹ ورک گلچ ہوگا، اس نے خود کو سمجھایا. لیکن 2 منٹ بعد فون پھر بج اٹھا. سیم نمبر. اس نے ریسیو نہیں کیا. پھر تیسری بار. اس بار اس نے ریسیو کیا اور چیخا، کون ہے؟ جواب میں صرف ایک چیز آئی، بچے کی رونے کی آواز. وہی آواز اوپر والی منزل سے. رات کے 3:17. کامران خود نہیں جانتا تھا وہ کیوں اوپر جا رہا تھا. شاید کیوریوسٹی تھی، شاید وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سب بکواس ہے. جو بھی وجہ تھی، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. گارڈ چھٹی پہ چلا گیا. وارڈ 13 کا دروازہ لوہے کا تھا. اس پر زنگ لگ چکی تھی. تالا لگا تھا، لیکن دروازہ کھلا تھا، ہلکا سا، بس 1 انچ. اندر سے ٹھنڈ آ رہی تھی، اتنی شدید سردی کہ کامران کی سانس بھر نظر آنے لگی. اس نے دروازہ دھکا دیا. اندر اندھیرا تھا.
کامران نے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ وارڈ 13 ایک پرانا وارڈ تھا۔ 10-12 بستر، سب پہ سفید چادریں، کھڑکیاں بند تھیں، دیواریں گیلی ہو چکی تھیں، فرشوں پر دھول تھی۔ لیکن ایک جگہ دھول نہیں تھی۔ ایک بستر کے پاس زمین پر پیر کے نشان تھے، چھوٹے چھوٹے جیسے کسی بچے کے، اور وہ نشان وارڈ کے اندر سے آ کر دروازے کی طرف جا رہے تھے، مطلب کوئی اندر سے باہر گیا تھا۔ ابھی حال میں کامران کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا ایک بستر کے پیچھے کونے میں کوئی بیٹھا تھا، سفید کپڑوں میں، بال بکھرے ہوئے، پیٹھ کامران کی طرف۔ کامران نے ہلکی آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ وہ شخص نہیں ہلا۔ میں ڈاکٹر ہوں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ نہیں۔ کامران آگے بڑھا، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ شخص پلٹ گیا۔ کامران کی چیخ پوری بلڈنگ میں گونج گئی۔ وہ عورت تھی، یہ جو کبھی عورت رہی ہوگی، چہرہ سرخ، آنکھوں والا، بال سفید، ہونٹ کالے، لیکن سب سے بری بات، اس کی گود میں کچھ تھا، ایک بنڈل، کپڑے میں لٹی ہوئی کوئی چیز۔ اسے تھامے ہوئی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی اس بنڈل سے، اور وہ عورت مسکرا رہی تھی۔ دیکھو، اس نے کہا، آواز بالکل انسانی نہیں تھی، میرا بچہ مل گیا مجھے۔ کامران سیدھا بھاگا، وہ سیڑھیاں اترتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا اور بھاگتا رہا۔ بشیر بھائی نے اسے پکڑا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کامران کچھ بول نہیں سکا، بس ہانکتا رہا۔ نرس سعدیہ بھی آ گئی۔ اس نے کامران کا چہرہ دیکھا اور وہ سمجھ گئی، آپ اوپر گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، الزام نہیں تھا اس میں، بس درد تھا۔ کامران نے صرف اتنا کہا، وہ عورت، وہ بچہ۔ سعدیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ 1987 میں ڈاکٹر نرگس تھی وہ، اس ہاسپٹل میں۔ اس کا بچہ پیدائش کے وقت مر گیا تھا، ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہی رات اس نے بھی اپنی جان لے لی، وارڈ 13 میں۔ تب سے وہ وہاں ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ بنڈل، اس میں کچھ تھا، رونا جیسا آ رہا تھا۔ سعدیہ اور بشیر دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر بشیر بھائی نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر صاحب، 1987 کے بعد اس وارڈ میں 9 لوگ گئے، ان میں سے 7 واپس آ گئے، آپ کی طرح۔ آدھے پاگل ہو گئے، لیکن 2 وہ رک گئے۔ 2 کو کیا ہوا؟ کامران نے پوچھا۔ 2 وہاں ہی مل گئے تھے، صبح بستروں پر، سفید چادریں اوڑے ہوئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ صبح 6 بجے کامران ڈیوٹی سے نکل رہا تھا کہ سعدیہ نے اسے روکا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور۔ کیا؟ وہ بنڈل جس پہ آپ نے رونا سنا، وہ ڈاکٹر نرگس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وارڈ میں کوئی بچے کی آواز کبھی نہیں آئی پہلے۔ وہ بنڈل، وہ صرف تب روتا ہے جب وہ کسی کو اپنا بچہ سمجھ لے۔ کامران نے کہا، میں سمجھا نہیں، مطلب اس نے آپ کو اپنا بچہ سمجھ لیا تھا۔ کامران اس دن گھر گیا، اسے نیند نہیں آئی، کھانا نہیں کھایا۔ رات کو جب وہ لیٹ رہا تھا، اندھیرے میں اس نے آواز پھر سنی، اس بار دور سے نہیں، بالکل پاس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی کمرے میں کامران نے لائٹ جلائی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نشان بننے لگے، وہ بھی اندر کی طرف۔ کامران نے اس ہاسپٹل میں دوبارہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہی۔ آج وہ ایک الگ شہر میں ہے، لیکن کہتا ہے رات کو کبھی کبھی وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے
آنکھیں بند کچھ سنتا ہے. وہ آواز آج بھی نہیں گئی. وہ رونے کی آواز. وہ نہیں جانتا کہ وہ آواز اس کا پیچھے کیوں کر رہی ہے، لیکن شکر ہے کہ آج تک اس آواز نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. لیکن خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی ہے جب وہ یہ آواز سنتا ہے. مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.